جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في النشرہ. معزز حاضرین، آج کے اس درس میں جادو کا علاج جادو کے ذریعے کرنے کی ممانعت، اس سے متعلق سننے، پڑھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے. جادو سے متعلق ہم نے اس سے پہلے بھی سن رکھا ہے کہ جادو کہتے ہیں ایسا مخفی، باریک اور پوشیدہ سبب جس کے ذریعے جادوگر شیطان سے تعلق قائم کرتا ہے، اور شیطان سے تعلق قائم کرنے کے بعد بھائیوں میں، میاں بیوی میں دوریاں ڈالتا ہے، بسا اوقات کاروبار میں نقصان کرتا ہے، بسا اوقات کسی کو بیمار کر دیتا ہے. تو یہ جادو ہے کہ اس کا سبب بہت ہی باریک اور مخفی ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ اس آدمی کے اندر یہ بیماری آئی کہاں سے. اور اس میں کئی ایک مثالوں کو ہم نے پڑھا تھا. ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ نمیمہ، چغل خوری جو ہے، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے چغل خوری کو، یعنی چاڑی خور جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں، اس کو بھی جادو کی شکلوں میں شمار کیا ہے. کیسے؟ وہ ایسے کہ اس کا بھی سبب مخفی ہوتا ہے. جو چاڑی خور ہوتا ہے، جو چغل خور ہوتا ہے، وہ آپس میں دو لوگوں کے درمیان لڑائی ڈالتا ہے، لیکن دونوں کو نہیں معلوم کہ یہ لڑائی لگانے والا کون ہے. دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں. جس طرح جادو کا سبب مخفی ہوتا ہے، چغل خور بھی مخفی ہوتا ہے. دونوں کے پاس وہ نیک ہے، میں بھی نیک سمجھ رہا ہوں، آپ بھی اس کو نیک سمجھ رہے ہیں، لیکن اصل فساد کی جڑ وہی انسان. تو اس لیے چغل خوری کو بھی جادو کی ایک شکل کہا گیا تھا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چغل خور کو جادو کیوں کہا گیا کہ جس طرح جادو انسان کے جسم پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور انسان کے دل پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. یعنی جادو کا اثر انسان کے اعضاء پر بھی ہوتا ہے اور انسان کے دل دماغ پر بھی ہوتا ہے. ٹھیک اسی طرح چاڑی جو ادھر ادھر لگاتا ہے، چغل خور ہوتا ہے، اس کا اثر بھی انسان کے دماغ پر بھی ہوتا ہے اور اثر دل پر بھی ہوتا ہے. ہمارے دل میں ایک شخص سے متعلق سالوں سے محبت ہوتی ہے، ہم اسے اچھا سمجھتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن درمیان میں ایک بندہ آ کر کے اس کے خلاف ایک ایسی بات کرتا ہے کہ اتنے سالوں کی محبت پل میں دور ہو جاتی ہے. تو جس طرح جادو اس کا اثر مخفی ہوتا ہے، چغل خور بھی مخفی ہوتا ہے، جادو کا اثر انسان کے دل اور دماغ پر ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح چغل خوری کا اثر بھی انسان کے دل اور دماغ پر ہوتا ہے. یہ باتیں ہم نے بہت حد تک سن لی تھی. آج اگر کسی پر جادو ہو گیا ہے اور پتہ لگ گیا ہے کہ اس پر جادو ہوا ہے، تو کیا اس کو ایک اور جادو کر کے ہی علاج کیا جا سکتا ہے؟ اس سے متعلق رہنمائی ہے. جادو کو کیسے پہچانتے ہیں کہ فلاں آدمی پر جادو ہوا ہے؟ کئی ایک علامتیں اہل علم نے بیان کی ہیں. جو مشہور دو علامتیں ہیں جو آج کل ہمارے یہاں، اس کی دو علامتیں ہیں جس کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. راقی اہل علم کسی ایسے بندے پر جس پر یہ شبہ ہو کہ جادو ہوا ہے، تو اس پر اللہ کا کلام پڑھتے ہیں. اس کو بٹھا کر کے اللہ کا کلام پڑھتے ہیں. اللہ کا کلام سننے کے بعد ایسا شخص جس پر جادو ہوا ہے یا جن وغیرہ سوار ہے، وہ بے چین ہو جاتا ہے. اس کی حالت سے، اس کی بے قراری، اس کی بے چینی سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ضرور کسی آسیب کا یا ایسے مرض کا شکار ہے. اور کسی انسان کے اندر ایسا مرض ہے جس کا ریزن نہیں معلوم کہ یہ مرض اس کے اندر آیا کہاں سے. علاج کروا رہے ہیں، رپورٹ پر رپورٹ نکلوا رہے ہیں، بہت طرح کے ٹیسٹ بھی کروا لیے، پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے کہ آخر اس کے اندر بیماری کیا ہے، کس وجہ سے اس کے اندر یہ مرض آیا. تو ایسے میں بھی ہو سکتا ہے اس پر جادو ہوا ہے.
اس لیے کہ جادو کا سبب مخفی ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح اس کے اندر بھی پتہ نہیں لگ پا رہا ہے کہ یہ بیماری اور یہ خلل اس کے اندر آیا کہاں سے۔ ایسے موقع پر جادو کا علاج اگر جادو ہی سے کوئی بندہ کرتا ہے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ سب سے پہلی روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ سے متعلق پوچھا گیا کہ نشرہ کہتے ہیں جادو کے علاج کو۔ اصل میں نشرہ جس کے معنی کھولنا، جادو کے ذریعے ایک انسان کو قید کر دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، ایک طرح سے وہ کسی کے کنٹرول میں آ گیا، اب اس کو اس کنٹرول سے آزادی دلانا ہے، اس کو کھولنا ہے، تو نشرہ اسی لیے کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اس طرح جادو کا علاج سے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں، تعلیمات کیا ہیں؟ پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہی من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، جادو یہ شیطان کا عمل ہے۔ کیسے شیطان کا عمل ہے؟ یہ کرتا تو جادوگر ہے، جادوگر بظاہر لگتا ہے کہ کر رہا ہے، لیکن یہ سارا کام کون کرتا ہے؟ شیطان کرتا ہے۔ اس لیے کہ یہ جادوگر شیطان کی عبادت کر کے، اتباع کر کے، شیطان کی اطاعت کر کے، شیطان کے سامنے اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرتا ہے گویا کہ وہ دنیا کا سب سے بے رحم انسان، سب سے ذلیل اور سب سے زیادہ شریر ہے، تو شیطان اس پر اعتبار کرتا ہے ہاں یہ سب سے زیادہ شریر ہیں، اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا جا سکتا ہے، وہ اس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے یا اس کی باتوں میں آ کر کے وہ جو بھی کہتا ہے کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو کا علاج کروانا، جادو کو جادو کے ذریعے ختم کرنا، ہی من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے۔ اسی طرح امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کسی پر جادو ہو گیا تو اب کیا کرے، کیا اس کا علاج کرایا جا سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ان سب کاموں کو مکروہ ہے، یہ سب چیز جادو کا علاج کروانا یہ مکروہ ہے۔ اسلاف عام طور پر کراہت اس کام کو کہتے ہیں جو حرام ہوتا، یعنی جادو کا علاج کروانا، یہاں پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو اب کیا جس پر جادو ہوا ہے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، اس کا علاج نہیں کرنا ہے کہ وہ پریشان رہے؟ یہاں پر جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ جادو کا علاج کروانا یہ حرام ہے یا درست نہیں ہے یا ناپسند ہے، اس سے ایسا جادو کا علاج مراد ہے کہ جادو کو جادو کے ذریعے ختم کرے، جادو کو جادو کے ذریعے ختم کرنا یہ چیز حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ آج معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ایک انسان بہت زیادہ پریشان اور بیماری کا، پریشانی کا سبب بالکل بھی پتہ نہیں ہے، وہ عامل کامل کے پاس جاتا ہے، وہ اس کو ایسا ایسا عمل بتلاتا ہے جو ایک دم کفر ہے، ایک دم کفر ہے، لیکن اس میں اس کی نجات لکھی ہوتی، تو وہ شخص کیا کرتا ہے، جا کر کے جادو کے ذریعے جادو کو ختم کرتا ہے۔ یہ چیز حرام ہے، جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کسی بھی حرام چیز میں انسان کے لیے شفا نہیں رکھی ہے، لیکن اس کا علاج ادعیات سے، بات آگے آئے گی آپ سمجھیں گے، کرنا بالکل جائز ہے۔ تو یہاں پر جو جادو کا علاج کرنا شیطانی عمل کہا ہے یا حرام کہا ہے، اس سے مراد ایسا جادو کا علاج جو جادو سے کیا جائے، نہ کہ شرعی اذکار سے۔ ایک اور دلیل ہے اس کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معلقاً اپنی کتاب میں اس روایت کو ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، یہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کبار تابعین میں سے ہیں، ان کے متعلق عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اے سعید اگر اللہ کے نبی تمہیں دیکھ لیتے تو خوش ہو جاتے۔ ان سے پوچھا گیا رجل بہ طب، ایک شخص ایسا ہے جس پر جادو ہوا، جس پر جادو ہوا ہے، او یؤخذ عن امرأته، اور جادو کی کون سی قسم ہے کہ وہ انسان اپنی بیوی کے قابل نہ رہا، شادی شدہ ہے لیکن اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بیوی سے ملاقات کر سکے یا بیوی کا حق ادا کر سکے، جادو کے ذریعے انسان کو اس قدر بنا دیا گیا ہے، اور ایسا ہوتا ہے، ایسا دشمنی میں، حسد میں،
تعصب میں لوگ کرتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے جادو کرواتے ہیں اور شوہر کو ناکارہ بنا دیتے ہیں. اس سے میاں بیوی میں طلاق بھی ہو جاتی ہے، دو خاندان اس میں دور ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے. تو پوچھا گیا ایک شخص ہے جس پر جادو ہوا ہے، اور جادو ایسا کہ وہ آدمی اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا، بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتا، ایسے وہ ہو گیا ہے. ایحل عنہ او ینشر، کیا اس آدمی سے جادو کو دور کیا جا سکتا ہے یا جادو سے اس آدمی کو آزاد کیا جا سکتا ہے؟ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لا بأس بہ، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. انما یریدون بہ الاصلاح، اس لیے کہ اس میں اصلاح کا کام ہے کہ اس آدمی کو اس بیماری سے چھٹکارا دلائیں، اس میں تو اس کی اصلاح ہے. فاما ما ينفع به فلم ينهى عنه، جس میں بھی کسی انسان کا نفع ہے اسے اس چیز سے دور نہیں رکھا جا سکتا. یہاں پر دیکھیں آپ، ایک شخص ایسا ہے جس پر جادو ہوا ہے، اور جادو اس کی کئی ایک شکلیں ہیں. ایک شکل ہم نے چغل خوری سنی، ایک شکل یہ ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیتے ہیں، یا شوہر کو یا بیوی کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی حق ادا کر سکیں، ایسا نہیں رہتے. تو کہا گیا ان کا علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا علاج جس میں کسی طرح کی شرعی مخالفت نہ ہو. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اسی جادو سے متعلق، تو آپ نے کہا لا يحل السحر الا ساحر، جادو کو کوئی دور نہیں کر سکتا مگر ایک جادوگر ہی. جادو کو جادو کے ذریعے ہی اگر کوئی دور کرنا ہے تو یہ کون کر سکتا ہے؟ جادوگر ہی کر سکتا ہے. لیکن اگر جادو کو کسی اور چیز کے ذریعے، بات آگے آئے گی، اس چیز کے ذریعے اگر دور کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، شریعت میں اس طرح کی بات آئی ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اور آپ نے فرمایا جادو کی دو قسمیں ہیں. جادو کے علاج کی نشرہ کی دو قسمیں ہیں. ایک یہ کہ جادو کو جادو ہی کے ذریعے دور کیا جائے، یہ شیطانی عمل ہے، یہ باتفاق حرام ہے. آج آپ دیکھیں ہمارے خاندان میں، محلے میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں کسی پر جادو ہوا ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ جادو ختم ہو جائے، بھلے کسی ہی چیز سے ختم ہو، جادو ختم ہو جائے. اہل علم کہتے ہیں انسان کی سوچ یہ ہو کہ جادو بھی ختم ہو اور اس کا ایمان بھی باقی رہے. ایسا نہ ہو کہ صرف جادو ختم ہو بدلے میں اس کو کچھ بھی کرنا پڑے. ایسا سوچے کہ جادو بھی ختم ہو اور اس کا ایمان بھی باقی رہے، اس لیے کہ اگر جادو پر رہتے ہوئے تکلیف کو برداشت نہ کر کے وہ اس دنیا سے چلا بھی گیا تو آخرت میں اس کے لیے بہترین اللہ رب العالمین نے اجر رکھا ہے. لیکن اس دنیاوی تکلیف کو، اس آزمائش کو برداشت نہ کر کے وہ بھی جادو میں اتر گیا تو وہ اپنا ایمان برباد کر بیٹھے گا. فرماتے ہیں دو قسمیں ہیں جادو کے علاج کی. ایک جادو کو جادو کے ذریعے ختم کرنا، یہ حرام ہے باتفاق، بسا اوقات اس سے آدمی کفر میں چلا جاتا ہے. دوسری قسم ہے جادو کا علاج کرنا دم سے، یعنی دم کر کے، رقیہ کر کے، پڑھ کر کے علاج کرنا، یہ چیز جائز ہے. اور دعاؤں کے ذریعے بندہ صبح شام کے اذکار کر کے، جو شرعی مسنون دعائیں ہیں ان دعاؤں کے ذریعے، بعض دواؤں کے ذریعے، بعض میڈیسن کے ذریعے جادو کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ میڈیسن تو نظر آتی ہے، اس کو انسان کھاتا ہے. تو اہل علم کہتے ہیں یہاں پر میڈیسن سے مراد شرعی طور پر جن چیزوں کو کھانے پینے کا حکم دیا گیا، زمزم ہے اس سے جادو کا علاج کیا جاتا ہے، اجوا کھجور ہیں اس سے جادو سے حفاظت ہوتی ہے، شہد ہے، کلونجی ہے، یہ ایسی دوائیں ہیں جس سے شرعی طور پر جادو کا علاج کیا جا سکتا ہے. تو جادو کی دو قسمیں علاج کی، ایک جادو کا علاج جادو سے کرنا جو باتفاق حرام ہے، ایک جادو کا علاج شرعی اذکار سے کرنا، یہ چیز شرعاً مطلوب ہے، جائز ہے. اور جادو کا علاج دواؤں سے، جو میں نے کہا اجوا کھجور زمزم وغیرہ، اس سے بھی کیا جا سکتا ہے. تو کل ملا کر کے اس باب کا خلاصہ اتنا ہے کہ جادو کا علاج جادو کے ذریعے کرنا حرام ہے اور یہ کفر ہے. جادو کا علاج اذکار سے، مسنون دعاؤں سے کرنا، یہ چیز شرعاً مطلوب ہے اور ایسا کرنا چاہیے. اس کے بعد کا باب ہے، دو تین باتیں سنیں گے ہم بس اس باب میں، کہ بدفعلی لینا اور بدشگونی لینا. باب ما جاء فی التطیر، بدفعلی لینے سے متعلق. میں نے کل بھی کہا تھا اور اس سے پہلے بھی ہم نے یہ بات سنی ہے، بدفعلی لینا بطور خاص پرندے کو اڑا کر کے، اس کا اور شرک کا کیا تعلق ہے؟ کون بتائیں گے آپ میں سے؟
بدفعلی لینا، اس کا اور شرک کا کیا تعلق ہے؟ بتائیے. بارک اللہ فیک. نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے. خیر اور شر اللہ کی اذن سے انجام پاتے ہیں. تو ہم جب فال لیں گے تو ہم نے اس پرندے کو یا اس انسان کو یا کسی آواز کو یا کسی چیز کو ہم نے یہ مان لیا کہ یہ ایسا کرے گی تو نفع ہوگا، یا ایسا کرے گا تو نقصان ہوگا. تو اس لیے اس کا تعلق شرک سے ہے. سب سے پہلی دلیل جو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فال لینے سے متعلق بیان فرماتے ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے الا انما طائرهم عند اللہ، یقیناً ان کا فال اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یعنی فال مطلب ہمارا نصیب، ہمارا خیر اور شر کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. یہ آیت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے متعلق ہے. آپ کی قوم آپ کو کہتی تھی کہ اگر کوئی انہیں اچھائی پہنچے تو کہتے ہم نے یہ چیز کی، اور اگر کوئی برائی پہنچتی تو کہتے یہ موسیٰ کی طرف سے آئی. تو اللہ نے کہا تمہیں جو خیر اور شر پہنچتا ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے. تو اللہ نے کہا الا انما طائرهم عند اللہ، خبردار ان تمام کا فال نصیب اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. آگے اللہ نے کہا دوسری دلیل ہے قالوا طائركم معكم، تمہارا فال یعنی تمہارا نصیب، تمہارا خیر اور شر تمہارے ساتھ ہے. یہاں تو تضاد ہو گیا نا. ایک مرتبہ کہا گیا اللہ کے پاس، ایک مرتبہ کہا گیا تمہارے پاس. مطلب یہ ہے کہ انسان کو خیر اور شر جو پہنچتا ہے وہ انسان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا، تو اللہ کی اجازت سے ہے، لیکن یہ انسان تک کب پہنچتا ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو اس لائق بناتا ہے. اگر وہ خیر سراپا خیر رہا اسے خیر پہنچتا ہے، اگر وہ سراپا شر رہا تو اسے شر پہنچتا ہے. آپ دیکھیں ایک برا انسان ہے، شریر انسان ہے، اس کے لیے شرارت کرنا، گناہ کرنا بالکل آسان ہے اس کے لیے. اور ایک ایسا انسان ہے جو نیک ہے، اس کے لیے عبادت کرنا بالکل آسان ہے. تو ٹھیک اسی طرح ہمارا فال یعنی ہمارا خیر اور شر ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. مطلب یہ کہ جیسا ہم عمل کریں گے ویسا ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین کرے گا. اس کے بعد اس سلسلے میں ایک اہم دلیل جو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں، جس میں ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے اور بڑی سیکھنے کی باتیں ہیں. فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، ولا طیرہ، اور کوئی بدفعلی نہیں ہوتی. کوئی چیز فال لینے کے متعلق کوئی بدفعلی یا فال خیر اور شر کا حقدار نہیں ہوتا. ولا حامہ، اور نہ ہی الو کا پکارنا کوئی چیز ہے. ولا سفر، اور نہ ہی سفر کے مہینے میں کوئی نحوست ہے. چار باتوں کا اللہ کے نبی نے ذکر کیا. لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی. یہ اللہ کے نبی کی بات ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی. لیکن ایک اور دلیل ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فر من المجذوم، مجذوم جزامی سے، جسے کوڑ کا مرض ہے، بسا اوقات اس میں انگلیاں کٹ کر کے گر جاتی ہیں، زخمی ہو جاتی ہیں. ایسے آدمی سے جس کو یہ بیماری لگی ہو، ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کر کے تم بھاگتے ہو. ایک دلیل ہے جس میں اللہ کے نبی نے کہا بیماری متعدی نہیں ہوتی. ایک اور دلیل ہے جس میں کہا گیا اس ویسے بیمار کو دیکھ کر کے بھاگو. اس میں تطبیق کیا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں یہ بات حق ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی. بیماری متعدی نہیں ہوتی. ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا ایک اونٹ کو خارش ہوئی تھی، ایک اونٹ کو خارش ہوئی تھی، اس کے پار ہم نے لے جا کر کے دوسرے اونٹ باندھے تو سارے اونٹوں کو خارش لگ گئی، سارے اونٹوں کو خارش لگ گئی اور وہ ان سب کو کھجلی شروع ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہتے ہو اس ایک اونٹ کی وجہ سے ان تمام اونٹوں میں بیماری آئی، تم یہ بتاؤ اس پہلے اونٹ میں بیماری کہاں سے آئی؟ تو کہا اس اونٹ کو، جو پہلا اونٹ ہے اس کو جس نے بیماری پہنچائی، ان تمام اونٹوں کو بھی بیماری اسی نے پہنچائی. اب اس بات کا ہم کیا جواب دیں گے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیمار کو دیکھ کر کے بھاگو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمزور دل والا، کمزور علم والا وہاں ایک بیمار کے پاس جاتا ہے
اور اس بیمار کے پاس سے واپس آنے کے بعد بیمار ہو جاتا ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہاں جا کر آنے کی وجہ سے مجھے بیماری لگی. حقیقت میں اللہ کی اجازت سے بیماری لگی، لیکن کمزور ایمان والا کیا کرتا ہے؟ اس جزامی کے پاس جانے سے مجھے بیماری لگی تو اللہ نے اس سبب ہی کو کاٹ دیا کہ تم ایسے بیمار کے پاس مت جاؤ. جانے سے خطرہ ہے، اس خطرے ہی کو اللہ نے ختم کر دیا کہ تم اس کے پاس مت جاؤ. یا پھر اس سے مراد یہ بات ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی. کفار مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ بیماری بذات خود ایک دوسرے کو پھیلتی، اللہ کی اجازت کا نعوذ باللہ اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا. تو یہ مراد ہے کہ بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی، اللہ کی اجازت سے وہ پھیلتی ہے. فرمایا بیماری متعدی نہیں ہوتی. ولا طیارہ، کسی سے بھی کسی کو منحوس سمجھنا یا کسی سے بدفعلی لینا یہ بالکل جائز نہیں. ایسے آپ گھر سے نکل رہے ہیں، کوئی اچھی آواز سنی، آپ نے سنا ہاں اس اچھی آواز کو سن لیا ہم نے، اب ہمارے ساتھ خیر ہوگا، جبکہ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں. آپ نے کوئی ایسی آواز سنی جس کو سن کر کے سمجھ لیا کہ آج کوئی کام اچھا نہیں ہوگا، یا آپ نے کسی پرندے کو دیکھ لیا، یا آپ نے کسی ایسے انسان کو دیکھ لیا جس کو دیکھ کر کے آپ نے سمجھ لیا کہ آج آپ کا کام نہیں بنے گا. ان سب باتوں کی، ان سب خیالات کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں. ایک واقعہ ہمارے اساتذہ بیان کرتے ہیں جو صحیح عقیدہ ہے، جو صحیح واقعہ ہے. ایک حاکم تھا، ایک حکمران تھا جو اس طرح کے عقیدوں کو مانتا تھا، لیکن بعد میں اس کی اصلاح ہو گئی. ایک دن وہ شکار پر نکلا. شکار پر جب نکلا تو اس نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے بال پراگندہ، جس کا لباس پھٹا ہوا، ایک دم مفلس قسم کا انسان تھا. اس بادشاہ نے اس آدمی کو دیکھ کر کے قید کر دیا. ہم شکار پر جا رہے ہیں، اگر شکار نہیں ہوا تو واپس آ کر اس آدمی کو میں قتل کر دوں گا. اس کو قید کیا اور شکار پر نکل گیا. جب وہ شکار پر گیا تو اس کو بہت زیادہ شکار ہوا. اس دن اس نے خوب شکار کیا، کئی ایک جانوروں کا اس نے شکار کیا. واپس آ کر کے اس نے اس آدمی کو آزاد کر دیا. یہ آدمی صحیح عقیدے کا حامل تھا. اس نے جرت کر کے بادشاہ سے کہا کس وجہ سے تم نے مجھے یہاں پر قید کیا، میرا سبب کیا، میری غلطی کیا، میرا گناہ کیا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ تو منحوس تھا جس کی وجہ سے میں نے ایسا کیا. تو اس آدمی نے کہا منحوس میں ہوں یا آپ؟ میں نے آپ کو دیکھا تو میں قید ہو گیا، آپ نے مجھے دیکھا تو آپ نے بہت زیادہ شکار کیا. وہ بادشاہ سمجھ گیا اور اس نے اپنے عقیدے کی اصلاح کر لی. تو اس طرح کے خیالات کو پالنا، یہ قیاس آرائیاں کرنا، جاتے رہے بیوی نے پیچھے سے آواز لگا دی، یا گھر سے باہر نکل رہے تھے بچہ رو رہا تھا، اس سب کی کوئی حقیقت نہیں. ولا ہام، اور نہ ہی الو کا چیخنا کوئی حقیقت ہے. وہ الو ہے، اس نے چیخ کر کے بد عقیدہ لوگوں کو الو بنا دیا. اس الو میں بھی کوئی حقیقت نہیں. اگر اس کو کوئی مانتے ہیں تو گویا وہ خود الو ہیں. ان کے اندر اتنی بھی سمجھ نہیں کہ یہ پرندہ ہے، اس میں خیر و شر کی کوئی صفت نہیں. آگے اللہ کے نبی نے فرمایا ولا سفر، اور نہ ہی سفر کے مہینے میں کوئی نحوست ہے. تمام مہینے اللہ کے ہیں، تمام اوقات اللہ کے ہیں، سال سب اللہ کے ہیں، ان سب میں کوئی نحوست نہیں ہے. یہ چار باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدفعلی کے تعلق سے فرمائی ہیں. اس میں اور کئی ایک دلیلیں ہیں، انشاءاللہ ہم ان باتوں کو اگلے درس میں سننے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کے لیے وقت دینے، علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین تقبل یا رب العالمین. معزز حاضرین، جیسا کہ ہر درس کے بعد آپ لوگوں سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، آج ایک سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ جادو جس کا سبب مخفی ہوتا ہے، جادو کا سبب مخفی ہوتا ہے، اس جادو کا اور شرک کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جادو کا اور شرک کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ بتائیے. ان کی بات کو کون سمجھے؟ بات آپ کہہ رہے ہیں لیکن جواب مکمل نہیں ہے. یہ آپ بدفعلی کا بتا رہے ہیں.
شاید میں نے یہ بات آپ کو نہیں بتائی، شاید جادو کا اور توحید کا کیا تعلق ہے. پہلے میں آپ کو یہ واضح کر دوں، جادو کا اور شرک کا آپس میں کیا تعلق ہے. جس طرح اللہ کی عبادت دعا کر کے کی جاتی ہے، مانگنا، دعا کرنا، پکارنا، یہ عبادت ہے اور یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے. یہاں پر وہ جادوگر شیطان کو بلاتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس کو پکارتا ہے، تو یہ شرک ہوا. دوسرا سبب یہ کہ غیب کا تعلق، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. تو جادو کی کئی ایک چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق غیب سے ہے. جادو کی کئی ایک چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق غیب سے ہے، اسی لیے اس کو جادو کے باب میں ذکر کیے ہیں. اس سوال کو معلق کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کسی اور کا سوال دے کر کے انعام حاصل کریں. یہ سوال ایسے آ گیا کہ میں نے اس سے متعلق آپ لوگوں کو اس درس میں بتایا ہی نہیں تھا. سب سے پہلا باب جو آج ہم نے پڑھا، کون سا باب ہے؟ کون سا باب ہے وہ؟ کس بارے میں ہم نے پڑھا؟ پہلے ہاتھ اٹھانا آپ لوگوں کو. جی بتائیے. آدھا جواب ہے یہ. جادو کے بارے میں آدھا جواب ہے. ہاں بتاؤ، کوشش کرو. ہاں ہاں مفسر، بارک اللہ فیک. جادو کا علاج بھی ذرا آدھا ہی جواب ہے یہ. اور مکمل. ہاں افسر بھائی، آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے. ہاں شعیب، بارک اللہ فیک. جادو سے جادو کا علاج کرنا، جادو سے جادو کا کیا ہے؟ جائز ہے، حرام ہے؟ اور کسی پر جادو ہوا ہے، یہ بات معلوم ہو گئی ہے، تو آدمی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ جادو بھی ختم ہو اور ایمان بھی. ایسی سوچ نہ ہو کہ کچھ بھی کریں بس جادو ختم ہو جائے. بارک اللہ فیک شعیب. جادو کے علاج کی دو قسمیں، جادو کے علاج کی دو قسمیں، یہ دو قسمیں کس نے ذکر کی ہیں؟ ہاں بارک اللہ. امام ابن قیم رحمۃ اللہ. وہ دو قسمیں کیا ہیں؟ بارک اللہ فیک. ایک ایسا جادو سے جادو کا علاج، جادو سے جادو کا علاج کرنا. دوسرا جادو سے جادو کا علاج کیسے کرنا؟ شرعی اذکار سے، دعاؤں سے، اور بعض دواؤں سے. دواؤں میں ہم نے کیا کیا سنا؟ زمزم، اجوا کھجور، شہد، کلونجی وغیرہ. بارک اللہ فیک آدم بھائی. بچفالی لینے سے متعلق ہم نے 4 باتیں سنی جن کی کوئی حقیقت نہیں. وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ ہم نے ابھی اخیر میں 4 باتیں سنی، وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ ہاں. وہ نہیں، وہ نہیں. میں ہاتھ اٹھانے کے بعد اجازت دوں تب بیان کیجیے. آپ بھی بول دیے مفسر. بیماری، بیماری آپس میں خود بخود نہیں پھیلتی. ہم نے دیکھا کورونا ماسک لگاتے تھے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایک لوگ کسی کورونا کے مریض کے پاس بھی نہیں گئے، انہیں کورونا ہو گیا، اور کئی ایک ان کے درمیان ہی رہتے تھے، انہیں کورونا. تو یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. ایک الو کا پکارنا، الو یا کسی بھی ایسی آواز کا پکارنا جسے انسان منحوس سمجھتا ہے اور اس کو سن کر کے اپنا کام نہیں کرتا. ہم نے ایسی آواز سن لیا، اب ہم نہیں کریں گے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں. دوسرا بدفعلی لینا، کسی کو منحوس سمجھنا. کسی انسان کو دیکھ لیا، بلی نے راستہ کاٹ لیا، جا رہے تھے، بیوی نے پیچھے سے پکار لیا وغیرہ، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں. اس سلسلے میں ہم نے ایک واقعہ بھی سنا. اور کون سا مہینہ بطور خاص؟ سفر کا مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے. تمام مہینے اللہ کے ہیں، تمام وقت، تمام دن اللہ کے ہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی نحوست نہیں ہوتی. بارک اللہ فیک. الحمدللہ کل اور آج ہم نے سن لیا. ہمارا اگلا درس آنے والی منگل کو ہوگا. جو احباب بھی کل نام نہیں لکھائے تھے، جاتے ہوئے ساتھ کے پاس اپنا نام لکھا دیں
اللہ ہم تمام کو عقیدے کا علم سیکھنے کے لیے وقت نکالنے، اس کے لیے کوشش کرنے، اور جو سیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا